آرٹسٹ وہ بات کر نہیں سکتے تھے جو اب کر رہے ہیں وہ، تاریخ کی، سیاست کی، علم کی، ادب کی، فلم کی، وہ آفتاب اقبال کے ذریعے چینج آیا، ورنہ تو بڑا زوال تھا۔ اچھا، اگر لاہور میں آفتاب اقبال صاحب کی طرف سے اگر کوئی آفر آتی ہے آپ کو وہاں ان کے شو کے لیے، تو کیا شاید میں نہ کر سکوں، اتنی ٹیم جمع کروں اور ہر ایک کا اپنا علیحدہ مزاج، پھر لوگ اسٹیبلش ہو جاتے ہیں تو اپنی راہ نکال لیتے ہیں۔ لوگ صرف نقال آ رہے ہیں، بیسک کمیڈین نہیں آ رہے۔ آفتاب اقبال صاحب سے آپ بہت زیادہ انسپائر ہیں، ابھی ملاقات ہوئی ان سے کبھی یا صرف ان کا کام دیکھ کے؟ وہ اچھا آدمی ہے، اور وہ ان کے ریسرچ ٹیم کی بھی پوری محنت ہوتی ہے ان پہ، لیکن یہ ہے کہ اچھی پڑھی ہوئی لکھی فیملی کا اور جس طرح قابل آدمی ہے وہ، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس طرح اس نے تربیت کی، آرٹسٹ وہ بات کر نہیں سکتے تھے جو اب کر رہے ہیں وہ، تاریخ کی، سیاست کی، علم کی، ادب کی، فلم کی، وہ آفتاب اقبال کے ذریعے چینج آیا، ورنہ تو بڑا زوال تھا۔ کیونکہ امان صاحب کے بعد مستانہ اور پھر تو یہ بڑا زوال تھا، اور جس طرح کی جھکتے ہیں اور جس طرح کے تھیٹر پہ ابھی بھی ہو رہا ہے وہاں، اور پھر عورتوں نے قبضہ کر لیا، تو ڈرامہ تو آدھا بھی نہیں رہ گیا ہوا۔ تو لیکن یہ آفتاب اقبال نے وہ سدھو بھی بنا اور فلاسفر بھی بنا، اس نے وہ آرٹسٹوں کو، اور سب سے بڑی بات میں اس کی قدر صرف اس لیے کرتا ہوں کہ امان اللہ کی اس نے قدر کی۔ امان اللہ کو اس چنگل سے نکال کے جب گھر بیٹھ گئے تھے، گرد جم چکی بہت تھی، سارے آرٹسٹ ان کو لا کے اسٹیبلش اور پھر لایا، تو امان اللہ مجھے آفتاب اقبال کے ذریعے دوبارہ دکھا ہے، اور پھر باقی سارے آرٹسٹ جتنے کر رہے ہیں۔ تو اب امید ہے، اور انشاءاللہ کراچی میں اب وہ وقت آنے والا ہے، میں ابھی خود اپنا چینل لانچ کر رہا ہوں، سلیمہ آفریدی ڈیجیٹل، تو اس پہ کراچی کا کوئی شو کروں گا۔ تو اب وہ لڑکے بھی اب کچھ سلیکٹڈ لڑکے آ گئے ہیں ایسے کہ جن کو بنا کے ایک ٹیم بنا کے میں کراچی سے پھر کام کروں گا، تو پھر تو یہ وقت پلٹتا ہے۔ تھیٹر اگر زوال پہ آ گیا ہے تو اس کی وجہ آنا ہے، ہر چیز کو زوال ہے، زوال، اور پھر انتہا جب ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد پھر دوبارہ عروج شروع ہوتا ہے۔ تو اب کسی نئے اینگل سے کراچی میں تھیٹر ہوگا تو لوگوں کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، انشاءاللہ بہت اچھے کام یہاں اچھے کام۔ اچھا، اگر لاہور میں آفتاب اقبال صاحب کی طرف سے اگر کوئی آفر آتی ہے آپ کو وہاں ان کے شو کے لیے، تو کیا شاید میں نہ کر سکوں۔ اچھا، کیونکہ میرے خود بادشاہی مزاج ہے، اچھا، بادشاہی مزاج ہے، اپنی ٹائمنگ ایک شو دو بادشاہ تو نہیں ہو سکتے کیونکہ اپنی ٹائمنگ اپنا وہ، میں تھک بھی جلدی جاتا ہوں، میں ظاہر ہے اتنا وقت ہو گیا ہے، عمر بھی ہو گئی ہے، تو انرجی بھی بچاتا ہوں۔ میں آپ کو ہمیشہ شو سے پہلے ڈھیلا ملوں گا۔ ہاں، نہیں، آپ کام میں بہت ایکٹیو ٹھیک ہے تھا، میں اسٹینڈ اپ جو کرتا ہوں اس میں بھی اسٹیج کے پیچھے لوگ کہتے ہیں یار اس کو لے لیا ہے، کچھ کرے گا بھی کہ نہیں جا، بیمار لگ رہا ہے، یہ تو یہ کچھ لگ رہا ہے۔ اسٹیج پہ جاتے ہی شیر ہو جاتا ہوں، پھر کوئی آدمی میرے سے بچ نہیں سکتا، تو وہ انرجی بچا رہا ہوتا ہوں۔ اب 8-8 10-10 گھنٹے کی ریکارڈنگ میں نہیں کر سکتا، تو پھر ان کا مزاج، اور پھر وہ اچھا کام کر رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ پنجاب، ورنہ لاہور میں میرا تھیٹر کا بھی وہ نہیں تھا۔ عمر بھائی کے ساتھ کچھ تھیٹر کیا ہے، مجھے پتہ ہے کہ میں یہاں نہیں چل سکتا۔ ہاں، اگر سنجیدہ تھیٹر ہو تو پھر لاہور میں میرے لیے بہت، انشاءاللہ لاہور میں بھی یہ سارا سلسلہ اسی طرح ہے کہ وہ جو آپ نے بات بتائی وہ بالکل درست ہے۔ ایک وقت ہوتا ہے، زوال آتا ہے، چیزیں ختم ہوتی ہیں، جیسے ہماری فلم اب سروائیو کر رہی ہے۔ اب مولا جٹ نے دیکھے نا فلم کو، کیا انٹرنیشنل ثبات تغیر کو ہے زمانے میں، ہاں، تو وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں چینج ہوتی ہیں۔ آج اس طرح اب کراچی میں ضرورت ہے تھیٹر کو جدید کرنے کی، جی، لینگویج جدید ہو، ٹیکنکس جدید ہوں، تب جا کے، ورنہ بڑی باشعور ہے وہاں میں، خاص طور پر کراچی۔ اچھا، بکرا قسطوں میں چلا اس وقت کے بعد، پھر سٹیج یہاں پہ بڑا زبردست چلتا تھا، اور وہ پوری دنیا میں وہ ڈرامہ دیکھا گیا۔ تو اب کیا حالات ہیں ہمارے کراچی آرٹس کونسل کے اب ڈرامے وغیرہ؟ بکرا قسطوں پہ پارٹ 2 میں فرسٹ ٹائم آیا تھا، اور ویڈیو والی شو میں ہی میں نے کیا تھا۔ اچھا، جمشید انصاری وہ رول کر رہے تھے مائیکل کا، انگریز کا، تو وہ ویڈیو میں انہوں نے کرنا نہیں تھا، تو پھر مجھے ایٹ اے ٹائم بولا گیا، میں چونکہ ہر کیریکٹر ہر چیز ریڈ کر رہا ہوتا تھا، پھر میں نے تھیٹر وہ اسٹیج پہ عمر شریف کے ساتھ سامنا کیا، تو ماشاءاللہ ان کو وہی ساری چیزیں تھیں کی ہوئی، تو یہ وہ پہلا ڈرامہ تھا جو ویڈیو پہ میرا آیا، اور وہ پہلے ہی دن میں نے ایکٹنگ کی تھی۔
اچھا تو باقی تھیٹر یہ ہے کہ سکندر صنم تھا، وہ بڑی کوشش کر رہا ہوتا تھا، لیکن تھیٹر کا گریڈ جو ہے نا وہ ہمارے ہاں تاثر وہ بڑا خراب ہو گیا۔ کراچی ایک علیحدہ شہر ہے، یہاں جو تہذیب یا جو کچھ جو اردو لینگویج ہے، جو ادب آداب ہیں، اب اس سے ہٹ کے بدتمیزی شروع ہو گئی تھی۔ لاہور میں بھی بعض کمیڈین جو کر رہے ہوتے تھے تو ہمارے یہاں کمیڈین وہی جگت پنجابی کے لے کے اردو میں جو کر رہے ہیں، پر پنجابی میں جو مزہ ہے وہ جگت کا، اس میں وہ ولگریٹی بھی نہیں ہے، لیکن اردو میں آ کے وہ بدتمیز ہو جاتی تھی۔ اور پھر وہ مجموعی تاثر یہ ہمارے کچھ سینئرز نے بھی جونیئرز کو دبانے کے لیے یہ دے دی کہ خراب تھیٹر ولگر ہوتا ہے، اور ڈانس ہوتے ہیں، اور یہ ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، یہ سب کر کے۔ اور پھر یہاں کوئی سہولت بھی نہیں ہے، یہاں وہ ہمارے بعد کی جو نسل ہے وہ پروان ہی نہیں چڑھ سکی تھیٹر پہ، اور یہاں وسائل اتنے نہیں ہیں، تھیٹر مہنگا بھی بہت ہوتا ہے، پھر یہاں آڈیٹوریم نہیں ہے، گورنمنٹ کی طرف سے کوئی سہولتیں نہیں، تو اور پھر کراچی اتنا بڑا ہے، دور دراز سے لوگوں کو آنا تو بڑا مہنگا پڑتا ہے تھیٹر، تو اور تھیٹر کی کوالٹی بھی نہیں رہی عمر شریف کے بعد، اور یہ وہ۔ اب میں اگر اکیلا ہوں کچھ کرتا ہوں باشعور، کیونکہ میں وقت کے ساتھ چلنے والا آدمی ہوں، نوجوانوں سے بھی سیکھتا ہوں، بچوں سے بھی سیکھتا ہوں اپنے، تو پھر میں نے کہا یہ ٹیم بنا کے یہ تو بڑی محنت کا کام ہے، حالات بھی کراچی کے نہیں نا، بات یہ ہے کہ حالات آڈینس سے ہوتا ہے، آڈینس جب حال آدھا ہو، شہر میں ہنگامے پھوٹ پڑے ہوں، آپریشن ہو رہے ہوں، فلاں ہو رہے ہوں، فلاں ہو رہے ہیں، تو آڈینس کہاں سے آئے گی؟ وہ خوف کے حالات ہیں نا، لوٹا ماری کے حالات، لوگ رات کو گھر سے نہیں نکل سکتے، تو پھر سپورٹ کوئی نہیں گورنمنٹ کی، تو یہ سب وجوہات ہیں۔ پھر اسٹیج کا جو امیج ہے وہ بڑا تھوڑا سا لو کیٹیگری میں ہو گیا تھا، تو مجھے کوئی بلا لیتا ہے، کچھ اچھا ڈرامہ ہوتا ہے، بڑا ڈرامہ ہوتا ہے عید بقرعید کا، تو وہ میں کر لیتا ہوں، باقی نارملی تو پھر میں نے اپنے اور میڈیم کی طرف آ گیا، ٹی وی بھی کر لیتا ہوں۔ اللہ کا شکر یہ ہے کہ ٹی وی، تھیٹر، ہوسٹنگ، میں نے ٹی وی پہ شو ہوسٹ بھی کیا ہے، اور جو بھی مختلف جہتیں ہیں شوبز کی، وہ ساروں میں کام کر رہا ہوتا ہوں، تو میرے پاس بڑی ورائٹی، تو میں کیوں یہ محنت کروں، یہ اتنی ٹیم جمع کروں، اور ہر ایک کا اپنا علیحدہ مزاج، پھر لوگ اسٹیبلش ہو جاتے ہیں تو اپنی راہ نکال لیتے ہیں، لوگ صرف نقال آ رہے ہیں، بیسک کمیڈین نہیں آ رہے ہمارے یہاں، خاص طور پر لاہور میں بھی جھکتے ہوتے ہیں آپس میں، آنے والوں کوئی 80 جھکتے ہیں وہ آپس میں ڈسٹریبیوٹ کرتے رہتے ہیں، تو یہاں بھی تقریباً وہی حال تھا۔ اب نئے ٹیلنٹ آئے گا، جدید تھیٹر ہوگا تو یہاں ہوگی۔ اب یہ کراچی اور پورا معاشرہ ہی بہت آگے چلا گیا، ڈیجیٹل لوگ ہو گئے، پڑھے لکھے لوگ ہو گئے، اب وہ باشعور لوگ ہو گئے ہیں، اب وہ نارمل اور عام سی باتیں وہ سننے کو تیار نہیں۔ اب ان کے لیے تھیٹر ٹکٹ بکنے والا آرٹسٹ، تو بکنے والا تو کوئی عجوبہ ہوتا ہے۔ عمر بھائی کو میں عجوبہ کہتا تھا، آپ تو عجوبہ، ارے یار یہ کیا کیا باتیں کر رہا تھا، تو عجوبہ ہی بکتا ہے، بے شک لوگوں کو وہ مزہ دو۔ تو پھر یہ کراچی کے حالات اور واقعات، پھر آرٹسٹوں کا لیول، یہ سب مل ملا کے یہ حالات ہوا ہے۔ ابھی بھی عید پہ ڈرامہ ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے وہ ڈرامہ بڑا آرٹسٹک ڈرامہ ہے، کیونکہ پھر میرے ساتھ جونیئرز ہیں، وہ سب ملا کے وہ کر رہے ہیں، اور وہ ڈرامہ ہے مہنگی عید سستے لوگ۔ اچھا، تو اس طرح کا اس میں پھر سٹائر وٹائر اپنے لیول کا، تو اب کچھ انشاءاللہ کوشش کر رہا ہوں کہ بعض باشعور، میں یہ سمجھتا ہوں کہ تھیٹر پہ اور ایکٹنگ لائن میں کم از کم میٹرک تو ہونا چاہیے لوگوں کو۔ ہاں بالکل، ایجوکیشن بہت ضروری ہے، اور اب یہ وقت ہے، اب یہ خود بخود یہ چینجنگ آ جائے گی، اب ایجوکیٹڈ لوگ ہی اس میں، اور پھر یہ جو اونچ نیچ آتی رہتی ہے۔ اب دیکھیں نا آپ، ایک دور میں کراچی کے آرٹسٹ بڑے سپریئر بہت کما رہے ہیں، پھر ورلڈ میں جا رہے ہیں، پھر ہندوستان میں جس طرح سے دھوم مچائی، اور بے شمار یہاں کے جونیئر آرٹسٹ، میری کیسٹ ہوتی تھی اس کے آئٹم انہوں نے کیے، ہٹ ہو گئے ہیں لوگ، بے شمار لوگ نقل کر کے ہٹ ہوئے ہیں۔ تو کراچی کا ایک دور تھا، لیکن اب لاہور، پنجاب، اور مجھے وہ سارے آرٹسٹ جو خود شکل بھی ہیں، کمیڈین بھی ہیں، جو روایتی کمیڈین پنجاب میں جو آتے ہیں، آفتاب اقبال نے تو اب بہت سدھار دیا سب کو، اور وہ بھی اب باشعور کمیڈین کہلانے لگے ہیں، اور نظر بھی آ رہے ہیں، کیونکہ تربیت جو ہے نا بڑا کاؤنٹ کرتی ہے، اور آپ جیسے لوگ تو ویسے ہی پڑھے لکھے۔ ایک واجد ہے میرا دوست، واجد خان میرا تو چھوٹا بھائی، اکثر لوگ اس نے بڑا ایڈوانٹیج لیا، وہ جب نیا نیا نا سب کو کہتا تھا، وہ یار وہ کہتے اسلم نار نے تیری شکل ملتی تو پرا ہے، کہنا میرے پرا نے انہیں بڑی سیوا کروائی ہے اپنی فیلڈ، کوئی شکل آدمی ہے۔